وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قریب مجیب الدعوات وأنت على كل شيء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل شکرانہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس مبارک اور مسعود محفل کو اپنے رب کے شکرانے کے لیے سجایا گیا ہے کہ قدرت نے اولاد نصیب فرمائی، بیٹے بیٹی عطا فرمائے، اس کے شکر کے لیے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر اور ماہ مبارک چونکہ سالار صحابہ کا ہے، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ جان رحمت، وارث منبر مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، ہمراز مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت عبداللہ ابن عثمان المعروف ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مبارک نام سے اس محفل سعید کو منسوب کیا گیا ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات محفل میں تشریف فرما ہیں، چند لمحے مجھے بھی برداشت کر لیجئے اور اس کے بعد محفل کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک پہنچا دیا جائے گا۔ بڑا اچھا انتظام ہے اور اس انتظام کی وجہ سے کسی کو میرا خیال ہے سردی نہیں لگ رہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل کے انعقاد کرنے والے ہر بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے جس حساب سے بھی حصہ لیا۔ سورہ سبا کی یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے میں نے۔ علماء اہل سنت، ائمہ کرام منبر نور پر جلوگر ہیں، آپ حضرات کی بھی سماعتوں کی دہلیز پر اس قرآن کی اس مبارک آیت کا جو ٹکڑا تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کر دو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں کم ہیں وہ جو شکر گزار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نافرمانی کی محفل ہو تو لوگ بغیر بلائے آ جاتے ہیں، ناشکری کی محفل ہو تو لوگ بغیر بلائے آ جاتے ہیں، اور شکرانے کی محفل میں بلانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یہ محفل سجانے والا ہی جانتا ہے۔ گناہ کا مجمع ہو تو لوگ سارے تعلقات بحال کر کے آ جاتے ہیں، اور جب کوئی عبادت یا اپنے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ہو تو لوگوں کو منا کر لانا پڑتا ہے۔ وقت برباد کرنے کے لیے اگر جوانوں کو بلایا جائے تو وہ ایک آواز پر چلے آتے ہیں الا ماشاءاللہ، لیکن محفل رسول کی دعوت دی جائے تو ان کے پاس بہانہ صبح سے سوچ کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دعوت میں بلایا جائے تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر دعوت میں صف اول میں نظر آ جائیں گے، لیکن اگر کوئی امام صاحب یا میں فقیر کسی کو دین کی طرف آنے کی دعوت دے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو باب اجابت تک لے کر جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آخر ایسا کیوں ہے اور کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ سوچنے کی بات صرف اتنی ہے کہ دل ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو نیک کام کرتے ہیں، دل ان لوگوں کے پاس بھی جو برا کام کرتے ہیں، نفس ان کے پاس بھی ہے جو نیکیوں کی محفل کو سجاتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں، نفس ان کے پاس بھی ہے جو نہیں جاتے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ اپنے نفس کو دبا کر اپنے قلب کی بات مان کر مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں حضور علیہ السلام سے وعدہ جو کیا ہوا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر
کلمہ مصطفیٰ پڑھ کر اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے لوگ کشا کشا محفل رسول میں چلے آتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ابلیس سے پیکٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم تو تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کا حال یہی ہے کہ شادیوں کا موقع ہو، ایسے شکرانے کی محفل ہو، بندہ شکر کی طرف آتا ہی نہیں ہے، وہ ناشکرا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے بندوں میں کم ہے جو شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزاری کرنے والے بندے کم ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج مال کو بڑھانے کے لیے آدمی ایف ڈی کروا رہا ہے، ایک ساتھ مل جائے گا، بینک میں جمع کرا رہا ہے، انٹرسٹ مل جائے گا، لوگوں کے ساتھ پیسیاں چلا رہا ہے، ایک ساتھ مل جائے گا۔ مال کو ترقی دینے کے لیے آدمی کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ صاحب زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ بڑی بڑی جگہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، فیکٹریاں کھولی جا رہی ہیں، بڑی دکانیں کھولی جا رہی ہیں، بڑے شو روم لگائے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ انویسٹ زیادہ کریں گے پیسہ زیادہ آئے گا، زیادہ لگائیں گے زیادہ آئے گا، ہم ایف ڈی کرائیں گے ایک ساتھ زیادہ آ جائے گا، کسی کو دیں گے اور اس سے ایک ساتھ لیں گے۔ زیادہ کرنے کے لیے قوم کا جوان اور قوم کے بزرگ حلال اور حرام کا فرق بھول گئے، صرف زیادہ کرنے کے چکر میں۔ حالانکہ قرآن نے کہا زیادہ یوں ہی نہیں ہوتا، اپنے رب کی نعمت کا شکر کرو، جس نے 10 روپیہ دیا ہے وہی زیادہ بھی کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم زیادہ کرنے کے طریقے دوسرے استعمال کرتے ہیں، جائز ناجائز حلال حرام، زیادہ کرنے کے چکر مال زیادہ آ جائے، بھول جاتے ہیں کہ اگر 2 نمبر ہی زیادہ آ گیا تو آپ 1 نمبر نہیں رہیں گے، پھر آپ بھی 2 نمبر ہی ہو جائیں گے۔ اگر 2 نمبر کا زیادہ آ گیا تو آپ کی نسلیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے نا، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے جس کھال کی نشو و نما، جس انسان کی پرورش حرام مال سے ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا سرسری طور پر جائیں۔ اچھا شکر کہتے کسے ہیں؟ شکر کرنا مطلب کیا؟ صرف جلسے سجانے کا نام شکر ہے؟ شکر کرنا مطلب کیا ہے؟ تقریر کراؤ تبھی شکرانا ہوگا؟ شکر کرنا مطلب کیا ہے؟ میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن شکر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا خوشی کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا دل سے، بس یہی شکر ہے۔ اب شکر کے بھی اپنے اپنے لیول ہے، کوئی اس شان کے ساتھ ہے، کسی کا شکر اس شان کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے دل میں ہی بس الحمدللہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں تک اپنے رب کا انعام بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کا لیول یہ ہے کہ اپنے پورے محلے کو بتاتا ہے، جائز طریقے سے اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں ورنہ ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ کبھی تھالی پیٹی جاتی ہے، کبھی مٹکے پھوڑے جاتے ہیں۔ وہ قاری عبدالسبحان صاحب سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے کہ لڑکے پہ کیا اور لڑکی پہ کیا ہوتا ہے؟ میں بھول جاتا ہوں، کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں ماحول یہ بنا دیا گیا کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو تھالی پیٹ رہے، یہ کون سا شکرانہ ہے بھائی صاحب؟ یہ تو آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو اعلان ہی کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے، مٹھائی تقسیم کیجئے اور جو بھی آپ سے ملے اس کو مسکرا کے ملیے اور مل کے یہ کہیے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ قدرت نے مجھے دادا بنا دیا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے عورتیں ملے تو کہیں اللہ کا احسان ہے اللہ نے مجھے دادی بنا دیا، اللہ نے مجھے نانی بنا دیا۔ تھالیاں پیٹ کر نہیں صاحب خوش خوش
بختی کی علامت ہے اور بدشگونی نہیں ہوتی. یہ کس نے آپ کو سکھا دیا کہ تھالیوں سے بدشگونی نہیں ہوتی؟ بجوائی تھی نا مودی جی نے, کورونا ختم ہو گیا تھا کیا؟ یہ تو جہالت کی نشانی ہے, یہ شکرانے کی نشانی نہیں ہے. اگر آپ کو شکر ادا کرنا ہے اسی تھالی کو الٹا مت کیجئے, سیدھا کیجئے, اور اس تھالی میں کچھ نعمت رکھیے اور مسافروں کو, ضرورت مندوں کو اور درگاہوں کے باہر لے جا کر انسانوں کو کم سے کم کھلائیے. جب وہ پوچھے کہ یہ سموسے کس خوشی میں, یہ لڈو کس خوشی میں, یہ پتاشے کس خوشی میں ہیں, یہ بسکٹ کس خوشی میں, تب پھر آپ کہیے اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے مجھے پاک بنا دیا. یہ ہے شکر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی مبارکباد ان تمامی لوگوں کو. اور ایک بات اور کہ شکر کرنے کی توفیق ہر بندے کو نہیں ملتی, ہر بندے کو نہیں ملتی. یہ الحمدللہ کہنا بھی بہت بڑی بات ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ طریقہ تھا, وہ پانی بھی پیتے تھے تو الحمدللہ کہتے تھے. اور صرف الحمدللہ نہیں کہتے تھے. میں نے ایک روایت پڑھی تھی مدینہ کالونی میں کئی دن پہلے کہ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو پانی پیتے نا تو کہتے اللہ پاک کا کروڑوں شکر, اللہ پاک کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے پانی کی مٹھاس کو ختم نہیں کیا. یہ ان کی فکر آخرت تھی. اللہ چاہے تو پانی سے مٹھاس لے سکتا ہے, اللہ چاہے تو پانی سے پیاس بجھانے کی طاقت لے سکتا ہے. جب وہ زہر سے مارنے کی طاقت چھین سکتا ہے تو پھر وہ پانی سے پیاس بجھانے کی طاقت نہیں چھین سکتا. زہر تو گیا تھا ابو بکر صدیق کے بدن میں. آپ نے دیکھا نا, سنا نا غار ثور میں کیا ہوا تھا. شکرانے کا ایک جبل استقامت حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی استقامت کے ساتھ انہوں نے شکر کیا, جماعت صحابہ ان کی شکرانے پر رشک کرتے ہوئے نظر آتی. اتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ ان کی محبتوں کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے. تیزی کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا, زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا. شکر کی محفل ہے, کچھ باتیں شکر پر کی جائیں. بزرگوں کا یہ طریقہ رہا, وہ لباس پہنتے, حضور کی سنت بھی ہے, کپڑا پہنتے تو خدا کا شکر کرتے, پانی پیتے تو خدا کا شکر کرتے, کھانا کھاتے تو خدا کا شکر کرتے. آپ کو یاد نہیں کھانا کھانے کی بات کی دعا, مگر علماء سے پوچھیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا کھاتے تو خدا کا شکر, زمین پہ چلتے تو خدا کا شکر. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے چلنے کے لیے ہمیں یہ ہموار زمین عطا فرمائی. آسمان کے نیچے بیٹھتے تو خدا کا شکر. تمام تعریف اس اللہ پاک کے لیے, اسی کا کروڑوں شکر ہے جس نے ہمارے سروں پر آسمان کا شامیانہ لگایا. سبحان اللہ سبحان. ایک ایک چیز پر اللہ والے شکر ادا کرتے. بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کہا کرتے تھے, میرے اللہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں, اگر میں ہر بال کے بدلے شکر ادا کروں تو بھی تیرے شکر کا حق ادا نہیں. ہم نے کیا شکر کیا؟ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شان شکرانہ یہ تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنے معبود کی عبادت میں لگے رہتے. حدیث مشہور زمانہ ہے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ تو نبیوں کے سردار ہیں, آپ تو آقاؤں کے آقا ہیں حضور, آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنا کھڑے ہوتے ہیں عبادت میں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں, آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علماء بیٹھے
میرے اور آپ کے حضور نے جو لفظ استعمال فرمائے تھے وہ یہی تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ پاک کا خوب شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہی بتانے کے لیے تیار نہیں کہ آ رہی کہ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی مودی ہوں، ان کی عقل کو بیچ دوں گا۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ جو گاؤں والے ہیں، گاؤں والوں میں بھی یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تقریر کروں تو لوگ سوچیں جودھ پور والوں سے بات کر رہے ہیں، بھوپال گڑھ والوں سے نہیں کر رہے ہیں، موڈوا والوں سے نہیں کر رہے ہیں، ناگور والوں سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تمام حضور کی امت والوں سے بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کے پیر پکڑ کے، آپ کے پیر آپ ایسا پکڑ کے بیٹھے ہیں جیسے کوئی لے کے بھاگ جائے گا، کوئی آپ کی ٹانگ نہیں لے جائے گا، بے فکر رہی۔ توجہ کے ساتھ 20-25 منٹ باتیں سن لیں میری توجہ سے، تیزی کے ساتھ گفتگو ختم کروں گا۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، غور کیجیے میری باتوں پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں خوب عبادت کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خوب جو ہے وہ نماز پڑھنے والا بن جاؤں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا خوب روزے رکھنے والا بن جاؤں۔ حضور نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، وہ ہے شکر۔ بندہ شکر کرے گا تبھی تو نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گا تبھی شکر کرے گا۔ جس کو الحمدللہ کہنے کا ٹائم نہیں ہے وہ پوری سورہ فاتحہ کیسے پڑھے گا؟ جس کو اپنے مالک کی نعمتوں کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے وہ کیا محفل شکرانہ کو سجائے گا؟ آپ نماز کی شروعات کرتے ہیں، قدرت تلاوت کی شروعات بھی، بلکہ پورے قرآن کی شروعات بھی اگر کسی لفظ سے ہو رہی ہے تو اللہ کے شکر سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ اللہ کی حمد و ثنا سے ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ذکر سے ہو رہی ہے۔ پتہ چلا مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تب بھی سب سے پہلے اس کے کان میں اگر قانونی طور پر کوئی چیز سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اور جب نزا کا وقت آتا ہے، آخری لمحات آتے ہیں، تب بھی پاس میں بیٹھنے والا شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے کی تلقین کی جاتی ہے۔ پیدا ہوتے بھی خدا کا ذکر، مرتے مرتے بھی خدا کا ذکر۔ اگر بیچ میں بندہ خدا کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس کو سکھایا گیا شروعات بھی اللہ کے ذکر سے، اختتام بھی اللہ ہی کے نام پر ہے، پھر تو کیوں ساری زندگی اپنے رب کعبہ کے ذکر سے دور رہتا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، بات عرض یہ کر رہا تھا ہمیں اور آپ کو اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بندہ بات بات پر شکر کرتا ہے نا، بات بات پر جو الحمدللہ کہتا ہے، شکر کرتا ہے، جو بات بات پر اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ دیکھیں وہ کبھی ٹینشن والی زندگی میں رہتا ہی نہیں۔ آپ کیا ہمارے مائنڈ میں یہ فٹ کر دیا گیا کہ پیسہ ہو تو الحمدللہ کہنا، نہیں ہو تو پیچھے کیا کہنا، یہ ہماری اور آپ کی مینٹلٹی ہے، معاف کیجئے گا۔ کار ہو تو الحمدللہ کہیں، کار نہیں ہو تو پھر کیسے کہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ جس کے پاس بنگلہ وہ شکر کرے، ہمارے پاس تو جھوپڑی، ہم کیسے کریں؟ یہ ہماری آپ کی سوچ ہے۔ حالانکہ مولا علی حیدر کرار ایک کروڑ پتی شخص کا نام نہیں ہے۔ صدیق اکبر جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 سونے کے سکے تھے، مگر وہ دن بھی آیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے کپڑے تک بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدن کے کپڑے تک اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لا کر جو ہے وہ بیت المال کے لیے دے دیا۔ میں آپ سے اتنا عرض کر رہا تھا، اپنے رب کا بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے ترقی دیتا ہے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا، اور ان مخصوص لوگوں میں وہ ہو جاتا ہے جن کو اللہ نے قلیل میں شمار فرمایا ہے۔ تھوڑے ہیں مگر
شکر گزار ہیں. اللہ پاک نے شکر کرنے والا ان بندوں کو کہا جو شکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شکر کرنے کے طریقے سکھائے کہ شکر کیسے کیا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہماری مینٹلٹی یہ، ہماری سوچ یہ کہ پیسہ ہو تو شکر کریں. آپ کو معلوم ہے میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرتے تھے. لڑنے کے لیے تلواریں نہیں ہوتی تھی، پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے. جانیں انہوں نے داؤں پر لگا رکھی تھی، پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے. آج اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی جاؤ فلاں راتی جگہ میں ناچ رہا ہے تیرا دوست ہے ذرا اس کو سمجھا کے آ، ارے نہیں مول صاحب میری کیا بےعزتی کر دے گا، لڑائی ہو جائے گی اور کوئی فائدہ نہیں. یہ ہم ترک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ دیتے ہیں نا. اپنی عزت کو پیارا سمجھتے ہیں نا. کوئی گناہ کرتا کرنے دو، میں نہیں جا پاؤں گا. ان صحابہ کی عظمت کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کے پیٹ میں دانہ نہیں، جن کے سینے پر دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے زرہ نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ایسا کے ساتھ تشریف لے جائیں اگر ادھر ہی بہت زیادہ خیالات ہیں. توجہ کے ساتھ سنیں. جن لوگوں کے بدن پر دشمن کا وار سہنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے زرہ نہیں، پیٹ ان کے پیٹ سے لگ گئے بھوکے ہونے کی وجہ سے. غزوہ تبوک، خندق اٹھا کر پڑے، آپ احد بدر اٹھا کے پڑے. تبوک میں جس کھجور کو کھا کر سحری کرتے تھے، ایک ایک کھجور پر 10 لوگ اتفاق کرتے تھے. ایک روایت کے مطابق ایک کھجور 10 لوگوں کے بیچ میں رکھی جاتی تھی. کتنی کھاتے ہوں گے اور کون بیج چوس کے اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوگا، یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ سامنے دشمن ہے، وہ تلوار مارے گا اور ان کے پاس تلوار نہیں ہے کہ اس کے دشمن کے وار کو روک سکیں. دیکھیں آپ بدن کے کپڑے، علماء سے پوچھیں، کوئی جبہ نہیں، کوئی کرتا نہیں، ایک چادر ہے، اس چادر کو لپیٹ کر صبح و شام زندگی بسر کرو. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی. یہ اس جماعت کی بات کر رہا ہوں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے تمام صحابہ اپنی جگہ، اگر پوری کائنات انسانیت میں جو جماعت، جو ساتھیوں کی جماعت سب سے افضل ہے، وہ جماعت مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی جماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جن کو اللہ پاک نے ان سے راضی ہونے کی سند جنہیں عطا فرمائی، جن کے بارے میں قرآن مقدس نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان فرمایا. رحمت عالم علیہ السلام کے ان وفاشیار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کوئی محنت کر کے قطب غوث قلندر بن جائے اللہ کے فضل سے، مگر حضور کا صحابی نہیں بن سکتا. جو ہو گئے وہ ہو گئے، اور وقت کا غوث اعظم بھی کسی صحابی کی برابری اہل سنت کے عقیدے کے مطابق نہیں کر سکتا. لیکن ان کی زندگی دیکھیں ایک لمحے کے لیے. آپ کے پاس ایک ٹائم اتنا کھانا ہے، ایک ٹائم جتنا ان کے پاس بظاہر ایک ہفتے ایک مہینے میں بھی نہیں ہوگا. ایک ہفتے ایک وقت میں ہمارے پاس اتنا کھانا ہے. کپڑے کہنا ہی نہیں ماشاءاللہ. ذرا دیکھیں نعمتیں بظاہر
یوں تو سب سے بڑی نعمت ان کے لیے صحبت مصطفیٰ ہے، اور وہ نعمت ان کے بعد سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگوں کو جمع کر کے بھی ایک طرف کھڑا کیا جائے پھر بھی اس نعمت کا استحقاق انہیں حاصل نہیں ہے جتنا انہیں میسر آیا۔ لیکن میں آپ کو پوری امت میں سب سے افضل جماعت کی بات بتا رہا تھا، ان کے بدن میں کھانے کے لیے چیزیں نہیں، پیٹ میں، بدن پر پہننے کے لیے جبے نہیں، ہاتھ میں لڑنے کے لیے تلواریں نہیں، سردی سے بچنے کے لیے پہننے کے لیے کرتا نہیں تو سردی سے بچنے کی جیکٹ کی کیا بات کروں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اوپر سے یہ کہ دشمن سوار ہے، اوپر سے یہ کہ رشتہ داروں نے رشتہ داریاں توڑ دی، اوپر سے یہ کہ سگے چاچا سگے بابا سب نے دوری کر دی کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، اس پر ترا یہ کہ لڑنے کے لیے سامنے طاقتور دشمن کھڑا ہے اور یہاں ایک تلوار تک نہیں ہے جس سے دشمن کے تلوار کا بچاؤ کیا جا سکے۔ اس کے باوجود اس مقدس جماعت کی شان یہ ہے کہ کسی کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکلتے۔ آپ میرے اسلامی رشتے کی مائیں بہنوں کا حال یہ ہے، پڑوسن اگر 5000 کا کپڑا پہنے اور ان کو میسر نہ آئے تو ان کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ اگر مالدار دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے جیسے جوتے ان کے پاس نہ ہو، جوتے صرف، تو زبان پر شکر نہیں آتا کہ نہیں یار اس کے پاس تو اتنا بڑا اتنا مہنگا جوتا ہے، میرے پاس نہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا آپ سے، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو ابو بکر کی جماعت افضل تھی یا ہم افضل ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی افضلیت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پوری دنیا، لیکن ان کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے پھر بھی ان کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، اور ہمارے پاس ہر دن پہننے کے لیے دوسرا کپڑا ہے، دن کے کپڑے الگ ہیں، رات کے کپڑے الگ ہیں، سردی کے کپڑے الگ ہیں، گرمی کے کپڑے الگ ہیں، جیکٹ کی کیفیت الگ ہے، بلیزر کا معاملہ اور ہے، صدری کی حالت اور ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، میں نہیں کہتا آپ مت پہنو، پہنو، کوئی منع نہیں کرتا اسلام، لیکن میں کہتا ہوں جو اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر تو کرو، اس کا شکر تو کرو کہ تو نے دیا مالک۔ جو ہم سے افضل تھے ان لوگوں کی شانیں بے مثال تھی، ہم ساری زندگی بلکہ پوری کائنات کے کپڑے خرید کر بھی لے جا کر صدیق اکبر کے قدم میں رکھ دیں تو بھی ان کے قدم کے ذرے کے برابر بھی ہم نیکی حاصل نہیں کر پائے۔ یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ صداقت کے تاجدار کی وہ شان ہے، عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں، جانشین صدیق اکبر ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں حضرت عمر فاروق۔ عمر فاروق جیسی ذات یہ کہا کرتی تھی کہ سنیں قول عمر فاروق سن لیں، فرمایا کرتے تھے حضرت عمر بن خطاب کہ پوری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، دنیا پوری دنیا کا ایمان کمزور ہو جائے گا، ابو بکر کا ایمان جو ہے اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ عمر پاک کے جملے، یہ 15ویں صدی کے مفتی صاحب کے جملے نہیں ہیں، یہ حضرت عمر پاک کے جملے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کاش یہ خطاب کا بیٹا عمر ابو بکر کے سینے کا ایک پال ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سیدنا ابو بکر صدیق۔ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کون پڑھ سکتا ہے جب عمر جیسی ذات یہ کہہ رہی ہے کاش میں ابو بکر کے برابر ہوتا نہیں، ساتھی تھے کہہ سکتے تھے کاش میں برابر ہوتا، ساتھی تھے کہہ سکتے تھے کاش میں ان سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں، نہیں، عشق بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، کہتے کاش عمر ابو بکر کے سینے کا ایک پال ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں جب عمر کی تمنا یہ ہے تو پھر ابو بکر کا مقام کیا ہو، ابو بکر صدیق کا مرتبہ کیا ہو۔ آسمانوں پر جو حلیم اور بردبار کے نام سے مشہور ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں،
تفصیل میں نہیں جاتا، میں پھر کبھی بولوں گا. ابھی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا، میرے مقدس، میرے وہ آقا جو حضور کے صحابہ ہیں، ان کے پاس بظاہر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس سردی گرمی کے کپڑے نہیں ہماری طرح، ان کے پاس جبے قبے نہیں ہماری طرح، ان کے پاس ایک چادر ہے. کئیوں کی چادروں پر پیوند لگے. خود آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے عمر بن خطاب کے مقدس جبے کو حج بیت اللہ کے ایام میں رمی جمار کرتے وقت دیکھا گیا تو راوی نے بیان کیا، حج کرنے کے لیے عمر آئے، شیطان کو کنکری مار رہے تھے. میں نے دیکھا کہ عمر نے جو جبہ پہنا تھا اس میں 12 پیوند لگے تھے. پھر بھی عمر رو رو کر خدا کا شکر ادا کرتے. میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، جن کا مرتبہ اتنا عالی ہے کہ ہم ان کے قدموں کی دھول کی برابری میں نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے بدن پر کپڑا نہیں تھا پھر بھی خدا کا شکر تھا، ان کے پیٹ میں کھانا نہیں تھا پھر بھی خدا کا شکر تھا، ان کے سینے پر بچاؤ کے لیے زرہیں نہیں تھی پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے ان کے پاس تلواریں نہیں تھی پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتے تھے. یار اپنے بارے میں ذرا سوچو کہ ہمارا ہوگا کیا، بنے گا کیا. قرآن تو کہہ رہا ہے اگر شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. بندہ ناشکر ہوتا کیوں، ناشکرا ہوتا کیوں؟ ایک دو باتیں کر دوں اور بات کو ختم کر دوں. بندہ ناشکرا کیوں؟ پہلی بات تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، بخاری میں حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کئی بار میں بیان کر چکا ہوں. بندہ جب اپنے سے زیادہ مالدار اور بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے نا اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. اور بندہ جب اپنے سے نیچے والوں کو یعنی اپنے سے کمزور حال لوگوں کو دیکھتا ہے نا تو بندہ شکر گزار بنتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بے شک بے شک. جن لوگوں کو یہ شوق رہتا ہے کہ بڑے لوگوں سے ان کا میل جول ہو، جن لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں کار والوں سے دوستی کروں، جن لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اچھا بہت زیادہ مال رکھنے والے میرے خاص لوگ ہوں، جن لوگوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا چلوں کہ 4 گاڑیاں میرے آگے چلیں 4 گاڑیاں میرے پیچھے چلیں، وہ کب شکرانہ ادا کرے؟ کبھی نہیں. شکر کر ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. اور اس راہ پر میرے بھائی کبھی بچ جانا. ایک فلسفہ یاد رکھنا، ہمیشہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں درمیان تقریر، بہت چکا چوند ہم کو اچھی لگتی ہیں، اس کے اتنے فالوور ہیں، اس کے اتنی ملینز ہیں، اس کے فلانا، اس کے فلانا، اس کے فلانا. اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی تمنا نہیں کی. اللہ کا شکر ہے میرے مصطفیٰ کی خیرات میں حضور نے اپنی زہرا کی خیرات میں جو کچھ دیا، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. لیکن کبھی طلب مت کرنا. ایک فلسفہ یاد رکھ لیں، ایک سیدھا، اگر آپ دنیا طلب کرنے کے پیچھے بھاگیں گے نا دنیا آپ سے بھاگتی ہی رہے گی، اور اگر آپ دنیا سے بھاگ کر خدا کی طرف جائیں گے نا، دنیا سے منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ داریاں توڑ دو، مطلب کوئی گناہ کی طرف بلائے تو یہ کہنا نہیں بھائی مجھے اس گناہ سے کیا لینا دینا، مجھے تو میرے خدا سے لینا دینا ہے. آپ دنیا کی چاہت نکال کر مالک دنیا کی خواہش اپنے دل میں پیدا کریں گے تو قدرت اپنی حقیقت کے جلوے آپ کو دکھائے گی. اور یہ کنڈیشن جس قلب میں جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی ترقی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ محمود ویاض کا مشہور زمانہ قصہ ہے نا، بادشاہ محمود اپنے دربار میں بیٹھے تھے. ہاتھ پھٹ جائے گا. بادشاہ محمود اپنے دربار میں بیٹھے تھے، انہوں نے ہیرے جواہرات کی وہ ایک مالا پہنی ہوئی تھی، بادشاہ پہنا کرتے تھے. محمود نے وہ توڑی اور توڑ کے درباریوں پہ پھینک دی.
جب درباریوں پر وہ مالا توڑ کے پھینکی نا، جتنے وزیر وغیرہ 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 تھے اس وقت جو ہے پھر وہ فوراً وہاں پہنچے اور انہوں نے ہیرے موتی جواہرات لوٹنے شروع کی، مگر ایاز تھا وہ ہاتھ باندھ کر محمود غزنوی کے پیچھے کھڑا تھا۔ محمود نے پلٹ کے کہا تجھے ہیرے نہیں چاہیے، تجھے پیسے نہیں چاہیے؟ بڑی سادگی سے جواب دیا مجھے ہیروں والا چاہیے، مجھے جس کے ہیرے ہیں نا وہ چاہیے، ہیرے دے دو کسی کو مگر آپ میرے ہو جاؤ۔ یہی تصوف کا قاعدہ ہے۔ اللہ والے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ فقیر کا قصہ ہے نا، بادشاہ نے فقیر سے کہا مجھ سے مانگو، تو فقیر نے کہا کیا مانگو، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ تو بادشاہ نے کہا تو فقیر ہے، دین تو میں دے نہیں سکتا، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، میں دنیا دے دوں گا، دنیا کا کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ فقیر نے بڑی محبت سے کہا او بادشاہ صاحب، میں نے دنیا تو بادشاہوں کے بادشاہ سے نہیں مانگی، تجھ سے مانگی کیا کروں؟ میں نے دنیا تو اللہ سے نہیں مانگی، مجھے دنیا چاہیے ہی نہیں، مجھے تو چاہیے تو اپنے مصطفیٰ کی محبت چاہیے، مجھے چاہیے تو اپنے خدا کی رضا چاہیے۔ جس نے دنیا بنائی ہے جب وہ ہمارا ہو جائے گا تو ایسی کئی دنیا ہمارے لیے آباد ہو جائیں گی، اور جس نے دنیا بنائی ہے اگر وہ ہمارا نہیں ہوا تو دنیا میں رہ کے بھی ہمیں کچھ نہیں مل پائے گا۔ جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ عرض یہ کر رہا تھا اپنی زندگی سے دنیا کی طلب نکال کر خدا کا شکر کرو، اور جب بندہ خدا کا شکر کرتا ہے بہت ساری مصیبتوں سے اللہ پاک اسے یوں ہی بچا لیتا ہے۔ صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے جس نے مار کھا کے بھی الحمدللہ کہا۔ صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے جس نے جناب والا پوری دشمنی اپنے سارے رشتہ داروں سے حضور کے لیے لے لی، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ صدیق اکبر کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ غلام خریدتے تھے بڑی عمر کے اور اس کو آزاد کر دیتے تھے، تو ان کے والد نے کہا ابو بکر کم سے کم جوان غلام خریدا کر تاکہ تیری خدمت کر سکے۔ صدیق اکبر نے کہا باجی میں غلام اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدتا ہوں، میں غلام اس لیے خرید کر آزاد کرتا ہوں تاکہ یہ مسلمان ہو کر نیکیاں کریں گے تو نیکیاں میرے اکاؤنٹ میں بھی لکھی جائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کی شان کیا بیان کی جائے، کیا بیان کی جائے، کیا بیان کی جائے، مطلب کیا بیان کی جائے۔ اس ذات کی عظمت کو کون پڑھ سکتا ہے جس کی کاپی کرنے کے لیے جبریل امین ان جیسا لباس پہن کر جبریل آتے۔ یہ اہل طریقت سے کبھی اس کا راز سمجھیے گا تو وہ بتائیں گے کہ صدیق اکبر کیا، ہر چیز مائکرو فون پر بیان نہیں ہوتی اور ہر چیز ہر جگہ بیان نہیں ہوتی، لیکن جبریل امین کا لباس تبدیل کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ جبریل امین کا لباس تبدیل کر لینا، اور پھر کیا شان۔ قصہ سنا ہے نا، اپنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، مشہور زمانہ قصہ۔ بیت المال کے لیے حضور نے مال جمع فرمایا، لاؤ دین کے لیے مال جمع کرو۔ حضرت عمر پاک نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے پڑھ جاؤں گا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج میں نیکی میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر پہنچے۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور آدھا مال لے آیا ہوں۔ چھوٹی چیز تھی آدھا مال، 2.5% لوگ نہیں نکال پاتے۔ آدھا مال کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے پاس 2 موبائل ہیں تو 1 موبائل صدقہ کر دیں، یہ آدھا مال۔ 5 لاکھ روپیہ آئے تو 2.5 لاکھ روپیہ دے دو اللہ کی راہ میں، یہ آدھا مال۔ 2 گھر ہیں تو 1 گھر اللہ کے نام پہ قربان، آدھا مال۔ آسان ہے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن ابو بکر کے قد تک پہنچنا اس سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ آدھا مال لے کر آئے، آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کو چھوڑ دیا۔ حضور نے مرحبا فرمایا، ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہاں تک کہ صدیق اکبر نے ایک ٹاٹ پہنا ہوا تھا. کٹے ہوتے نا کٹے, ہاں ٹاٹ سمجھتے ہیں آپ, پہنا ہوا تھا. اور اس ٹاٹ بٹن کی جگہ, چونکہ بیچ میں پھاڑا جائے گا تبھی پہنا جائے گا, تو بٹن کی جگہ جیسے بٹن لگے ہوئے نا, اس بٹن کی جگہ انہوں نے کانٹے لگا رکھے تھے. کانٹے لگا رکھے تھے تاکہ یہ بھاگے نہیں, کھلے نہیں, کانٹے لگا دیے. آپ نے دیکھا شیروانیوں میں بٹن لگے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے کانٹے لگے, تاکہ کانٹے کی وجہ سے دونوں ٹاٹ جو ہے وہ دونوں حصے. آپ لائیں گے کوئی ایسی مثال جو کپڑے تک صدقہ کر دے؟ کیا شان ہے, دیکھیں آپ. صدیق سے پوچھا تم نے کیا چھوڑا؟ عقیدہ لکھ دیا صدیق اکبر نے, اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس کا رسول, اس کی امان میں میرا گھر ہے, بس اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, باقی کچھ ہے ہی نہیں. جب یہ جملہ کہا نا اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, سننے والا سمجھ گیا مطلب سب کچھ لے آئے, سب کچھ لے آئے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل, کسی صحابی نے یہ نہیں ٹوکا ابو بکر رسول تو یہاں ہیں, تم نے وہاں کیسے چھوڑا. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر رسول تو یہاں ہیں, تمہارے گھر میں کیسے ہیں, غلط عقیدہ ہے. نہیں, ابو بکر کا بھی یہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں, حضور بیٹھے یہاں ہیں, کرم وہاں بھی فرما رہے ہیں. بہرحال دور نہیں لے جانا چاہتا, عرض یہ کر رہا تھا نتیجتاً کیا ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی جانب سے جناب والا خوشخبریاں مل رہی ہیں. اتنے میں جبریل امین آئے اور طائر سدرہ نے وہ کپڑے پہن رکھے ہیں اسی طرح جس طریقے سے حضرت جبریل نے زیبتن, جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے زیبتن فرمائے. صدیق اکبر کے لباس کی طرح فرشتے لباس پہنے. سید الملائکہ کی آمد ہو رہی ہے, حضور نے فرمایا جبریل یہ کون سا لباس پہنا ہے؟ طائر سدرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں, جتنے فرشتے ہیں آسمانوں پر سب کو آرڈر ہے کہ ایسا ہی لباس پہنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ڈریس سب کی. کیوں مالک؟ اس لیے کہ آج میرے ابو بکر نے حضور کی خدمت میں قربانی دے کر یہی لباس پہنا ہے, ایسا ہی لباس پہنا ہے. اس لیے سب نے یا رسول اللہ ایسے لباس پہنے. پھر اگلا جملہ سنیے, رشک کیجئے کوئی مقام ابو بکر تک کیا پہنچے گا. ایک تو اسپیشلٹی یہ کہ ان کی طرح لباس پہنا, دوسرا جملہ یہ جبریل امین نے کہا اللہ نے ابو بکر صدیق کو سلام فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی کہہ دے کہ آپ کو پیر صاحب نے سلام کہا, اچھا ماشاءاللہ مجھے جانتے ہیں حضرت, خوش ہو جائے. خوش ہونے کا مقام بھی ہے. پیر نے یاد رکھا سلام کا, شیخ نے یاد رکھا سلام کا, استاد نے یاد رکھا سلام کا. ہائے ایسا مقدر کہاں سے لاؤ گے, ایسا نصیبہ کہاں سے لاؤ گے کہ سلام لانے والا جبریل ہے اور سلام فرمانے والا میرا اللہ ہے. بے شک, سبحان اللہ. کیا میں مقام صدیق پڑھوں, اوقات نہیں ہے. سرکار ابو بکر صدیق کے لیے تیسرا جملہ, جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ, چونکہ جبریل تو ابو بکر کو دکھ نہیں رہے تھے, جو کچھ باتیں ہوئی ہیں یہ حضور ہی نے بتائی ہیں. جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ, میرے اللہ نے ابو بکر سے پوچھا ہے یہ سب قربانی تم نے دے دی ہے ابو بکر, اس فقر و فاقہ کی حالت میں کیا تم اپنے اللہ سے راضی ہو؟ نہیں سمجھ آیا آپ کو جملہ, آپ کے لائق نہیں تھا شاید یہ جملہ, میں نے نہیں سمجھ میں آیا, جانے دیجیے, ختم کیجیے, میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا نا ہر دل اس لائق نہیں ہوتا جہاں تک پہنچانا چاہے. پوری دنیا اللہ کو منانے میں لگی ہے, لوگ جنگلوں کی خاک چھانتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے.
کوئی بایزید بستامی بن کر کئی دنوں تک گھر سے دور رکھتا تھا کہ اللہ راضی ہو. کوئی 40 سال تک رات پر عبادت کرتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. کوئی الٹے لٹک کر عبادت کرتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. کوئی صابر کلیری کی شکل میں 12 سال تک بھوکا رہتا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. کوئی غریب نواز کی شکل میں 60 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا تھا کہ اللہ راضی رہے. کوئی سلطنت کو ٹھوکر مار دیتا ہے، ابراہیم ادھم بنتا ہے تاکہ اللہ راضی رہے. کوئی سمنان کے تخت کو 15 سال کی 18 سال کی بھری جوانی میں چھوڑ دیتا ہے تاکہ اللہ میرا راضی رہے. کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تاکہ اللہ راضی رہے. کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تاکہ اللہ راضی رہے. کوئی آگ کی لپٹوں کو برداشت کرتا ہے تاکہ اللہ راضی رہے. کوئی خود کی انگلیوں کو جلا کر گناہوں سے بچتا ہے تاکہ اللہ راضی رہے. کوئی اپنی گردن کو کٹا لیتا ہے اسلام کے نام پر تاکہ اللہ راضی رہے. پوری کائنات مرضی الہی چاہتی ہے. صدیق الصاد کا نام ہے کہ جبریل آ کر پوچھ رہے ہیں حضور ابو بکر سے پوچھے تو صحیح کہ ابو بکر تو اپنے اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر. اب سمجھ آیا؟ یہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. یہ اسپیشلٹی، یہ عظمت، یہ خوبی صدیق اکبر کی ہے. پیغام خدا کا لانے والا جبریل، سنانے والے مصطفیٰ. اور سوال یہ پوری دنیا کی باتیں اپنی جگہ ہے. جس کا جو مرتبہ ہے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سارا مسلم ہے، مگر بیان ہو کس زبان سے؟ مرتبہ صدیق اکبر کا کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپ کی شان ہے. اللہ پوچھ رہا ہے جبریل ابو بکر سے کہو مجھ سے راضی تو ہے. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بے قرار رو رہے. جیسے حضور نے جملہ کہا نا جبریل ایسا پوچھتے بے قرار رونے لگے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے میرا ذکر فرمایا، میرے اللہ نے مجھے میرا ذکر فرمایا، میرا ذکر کیا، میرے اللہ نے میرا نام لیا. یہ محبت ہے. ہر ایک کی سمجھ نہیں آئی. لذت اس وقت محسوس ہوتی اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کہہ دے فلاں صاحب فلاں منتری جی نے آپ کو یاد کیا، پھوکٹ کے چوڑے ہو جاؤ گے. کیوں؟ اور منتری جی نے یاد کیا چھوٹی بات تھوڑی. احکم الحاکمین رب العالمین یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. قرآن کہتا ہے ہر شے جس کا ذکر کرتی ہو وہ محبت ابو بکر. دیکھیں اللہ فرماتا ہے جبریل حضور سے کہنا، رسول سے کہنا کہ پوچھے میرا ابو بکر اس سے راضی تو ہے. صدیق رونے لگے یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے یاد فرمایا، میں بھلا اس سے کیوں ناراض ہونے لگا، میں اس سے کیوں ناراض. اس کو منانے کے لیے تو یہ سارے کام ہیں، اس کو منانے کے لیے تو سارے کام. آپ سوچیں کتنا قرب حضور کا حاصل کیا کہ ایک فتویٰ حضور نے دے دیا اور کلیئرلی ارشاد فرمایا لوگوں ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا. قربانیوں کے مجسمے کا نام ابو بکر صدیق ہے، لیکن ہم اگر ناشکرے بن کر رہے تو پھر کبھی صدیق اکبر کے سچے وفادار غلام نہیں بن سکتے. آخر میں ایک بات اس پر وقت ہے بات کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہے. شکر جب بندہ کرتا ہے شکر تو پھر اس کو مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے. مشہور زمانہ قصہ پڑھ دوں آپ کی سماعت کو دیکھتے ہوئے. کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت ایک واقعہ مشہور زمانہ قصہ ہے. ایک بندہ تھا
اس کی سواری گدھا تھی، انتقال ہو گیا اس گدھے صاحب کا. تو لوگوں نے بہت چڑھا رہے یار اب تو کس پہ سواری کرے گا، میرا گھر قصہ ختم. لیکن وہ شکر گزار بندہ تھا، کسی کے چڑھانے سے ناشکری نہیں کرتا تھا. آپ کے دوست چڑھا دیتے ہیں، آپ موٹر سائیکل مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، منہ گھوم جاتا ادھر. ایسے نہیں تھے. لوگوں نے کہا یار کیسے سواری کرے گا، پرابلم آ گئی، بہت زیادہ بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی. ناشکری کے لفظ نہیں نکلے اس کی زبان سے. اس نے کہا میرے رب کا شکر ہے، میرے حال پر وہ رحم فرمائے، وہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد اس کے تینوں جانور ایک ایک کر کے مر گئے. مرغی بھی مر گئی، بکری بھی مر گئی، سب مر گئے. اب اس کے پاس انڈا دینے والی مرغی بھی نہیں رہی جس کو بیچ کے کھا سکے، سواری کے لیے جانور بھی نہیں رہے، کچھ نہیں رہا، بکریوں کا دودھ بھی نہیں بیچ سکتا وغیرہ وغیرہ. اب وہ بالکل بظاہر کنگال ہو گیا. اب لوگ اس کو بار بار پرووک کرتے رہے، یار بھارتے رہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. سن رہے ہیں آپ؟ لیکن اس نے ناشکری نہیں کی. وہ بار بار یہ کہتا ہے میرے اللہ کا شکر ہے، وہ جانتا ہے، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. میرے اللہ کا شکر ہے، جو اس نے کیا اس کی مرضی. پھر بھی اس کا شکر ہے. بظاہر تو میری سواری ختم ہو گئی، بظاہر میرا بزنس ٹھپ ہو گیا، بظاہر میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس کا شکر ہے. اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ نتیجہ کیا ہوا؟ مشہور سا قصہ ہے. ایک رات ڈاکو نے حملہ کیا. جب اس نے صبح اٹھ کے دیکھا تو اس کا پورا محلہ لوٹا جا چکا تھا، پورا محلہ. اور محلے کے جتنے لوگ تھے سارے قتل کیے جا چکے تھے سوائے اس گھر والے کے. کیوں؟ ہر گھر میں جانور تھا. ڈاکو رات کی تاریکی میں آئے، روشنی تھی نہیں، چراغاں کر کے تو ڈاکو آتے نہیں. کیسے پتا چلے کہ گھر کہاں ہے لوگوں کا؟ تو ان ظالموں نے جانوروں کی آوازیں سنی. آدمی چور کے ڈر سے بچوں کی آواز بند کر سکتا ہے، خود کو خاموش رکھ سکتا ہے، مگر بکریوں بطخوں کو تو کوئی خاموش نہیں رکھ سکتا. ڈاکوؤں نے جانوروں کی آوازیں سنی، ان کو خبر ہوئی کہ یہاں گھر ہے، اور انہوں نے گھروں میں گھس گھس کے حملے کیے اور سب کو قتل کر دیا. چونکہ اس کے گھر میں کوئی جانور تھا ہی نہیں کہ بولے، کوئی جانور تھا ہی نہیں کہ جس کی آواز سن کر ڈاکو اس کے گھر میں آئے. قدرت نے ایک ایک کر کے جانوروں کو پہلے مار دیا تھا تاکہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، تاکہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے. قدرت کے ہر فیصلے اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہوتے. انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے. بہت سے ایسے قصے ہیں، کہیں بچے کا قتل کر دینا، پیسہ لے کے چلا جانا، بہت ساری باتیں، بہت سے قصے میں تفصیل میں نہیں جاتا. یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو قصہ سنا دیا. جانوروں، مرغیوں اور بکریوں اور گدھوں کی جان لے کر انسانوں کی جان بچائی گئی. یہ ہمیں اور آپ کو واقعہ درس دے رہا ہے کہ قدرت جو کرتی ہے وہ اچھا کرتی، اور ہر وفادار کو چاہیے جو اپنے مالک کا شکر ادا کرے. جب وہ شکر کرے گا، وہ بکری کے چکر میں اگر ناشکرا ہوا ہوتا تو مرغی نہیں جاتی اور اس کی گردن چلی جاتی. لیکن قدرت کا شکر اس نے ادا کیا تو جانوروں کی جان تو گئی، لیکن اس کی جان اور اس کا مال بچ گیا. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے مالک کا شکر ادا کیا کریں. ان بندوں میں شامل ہوں جو بندے اپنے مالک کا شکر کرتے ہیں. درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر